اگر پہلا یہی سوال کر لیتے ہیں، آرمی چیف کی جو لندن وزٹ ہے، قاضی فائد عیسیٰ صاحب گئے تھے، بڑا احتجاج پورے میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ چلا، آپ نے دیکھا میاں صاحب کے خلاف احتجاج کی ملک صاحب نے خود بات کر دی. اب آرمی چیف گئے ہیں، بڑا اچھا استقبال ہوا ہے برطانوی حکومت کی طرف سے. آپ کیسے ریڈ کرتے ہیں پاکستانی سیاسی کانٹیکس میں؟ پی ٹی آئی والے دوستوں سے میری یہی کئی دفعہ میری ان سے ڈسکشن بھی ہو چکی ہے، آف دا کیمرہ آن دا کیمرہ، کہ آپ کیونکہ انٹلیکچولی تو میں سمجھتا ہوں وہ بھی جانتے ہیں کہ وہ کتنے کلیئر ہیں، یا کس معاملے میں، ڈیموکریسی کے معاملے میں یا سولین سپریمیسی کے معاملے میں ان کی کیا رائے ہے. لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا پرائم منسٹر یا لیڈر کوئی لیڈر آف دی اپوزیشن یا کوئی آرمی چیف یا چیف جسٹس، کوئی بھی شخصیت باہر جائے جو پاکستان کے ساتھ جس کا جڑی ہوئی ہو اس کا عہدہ یا اس کی شخصیت، تو اس کے پھر پاکستان کے باہر نعرے بازی کرنا یا ان کے خلاف ٹرول کرنا یا وہ کو مناسب نہیں ہے. لیکن کیونکہ برطانیہ کے ساتھ ہمارے آلریڈی ہمارے ملک کے بہت اچھے تعلقات ہیں پرانے، اور خصوصاً ہماری فوج کے بھی بہت اچھے تعلقات ہیں، ہمارے لوگ وہاں وار کورس بھی کرتے ہیں، بہت ساری اور اسٹڈیز کے لیے جاتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں تو پذیرائی ملتی ہے، اور موجودہ آرمی چیف کو بھی کافی پذیرائی وہاں سرکاری طور پہ ملی ہے. یہ ایک خوش آئند بات ہے ملک کے لیے. لیکن حکومت، خاص نون لیگ کی حکومت کی بات کر رہا ہوں، وہ پھر ابھی ملک صاحب بھی کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی بغض نہیں ہے آرمی چیف کے خلاف، موجودہ کے خلاف، لیکن نون لیگ کہہ رہی ہے کہ بغض ہے. رانا ثناء اللہ صاحب تو خطوط کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ یہ بانی پی ٹی آئی خطوط لکھ کر اپنے لیے این آر او مانگ رہے ہیں. دیکھیں جی، میری رانا صاحب سے رائے ذرا مختلف ہے. ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو خطوط ہیں اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے، اور پولیٹیکلی ڈیبیٹ ہونی چاہیے. اس پہ ود ان پارٹیز یا اداروں کے اندر بیٹھ کے بھی ان چیزوں کے اوپر ڈسکشن ہونی چاہیے. یہ ملک کے لیے اچھی چیزیں ہوتی ہیں. کوئی آج عہدہ ہے کسی کے پاس، سال 2 سال 5 سال بعد وہ اس عہدے پہ نہیں ہوگا. جس طرح پہ کئی چیف آئے، کئی وزیر اعظم آئے، کئی لیڈرز آئے چلے گئے، لیکن ملکوں کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ ایسی اگر کوئی لیڈر یا کوئی پارٹی لیٹر لکھتی ہے، ایک تو ان کی اپنی پارٹی کو اون کرنا چاہیے، سینٹ کے اندر بھی، قومی اسمبلی کے اندر بھی، اور پھر کوئی حرج نہیں کہ اگر یہ خط وہ پولیٹیکل پارٹیز کو لکھتے تو زیادہ بہتر تھا، یا پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بیٹھ کے وہ ڈیبیٹ کرتے، یا پارلیمان کے اندر کٹ موشن لاتے، یا اور بڑے طریقے ہوتے ہیں کہ آپ ان چیزوں کے اوپر ڈیبیٹ کر سکتے ہیں، تو وہ پارلیمان کی بھی عزت ہوتی اور ان کے لیے بھی بہتر ہوتا. لیکن یہ خطوط لکھنا، میں اس کو این آر او، میں پی ٹی آئی کا موقف کی بھی کبھی یہ بات نہیں کرتا کہ کون این آر او مانگتا ہے کون نہیں مانگتا، لیکن یہاں مل جاتا ہوتا ہے، جب کوئی مانگے اس کو بھی ملتا ہے، کئیوں کو بغیر مانگے بھی ملتا ہے. اس ہسٹری ہے پاکستان کی. تو رانا صاحب کی رائے سے میں اتفاق نہیں کرتا کہ این آر او جب کوئی دیتا ہے تو کسی سے پوچھ کے کوئی نہیں دیتا، وہ مل جاتا ہوتا ہے. رانا صاحب سے اور میرے سے کوئی نہیں پوچھے گا جب ان کو این آر او میں، نہ ہماری وجہ سے کسی نے ان کو این آر او دینا ہے، نہ ہماری وجہ سے کسی نے. یہ صحیح فرمایا آپ نے.